ہم سے سی پیک کی صورت میں جو کچھ ہوا ہے، اگر نالاں نہیں ہے تو بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہے کہ جو ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا جس نے پاکستان میں اربوں ڈالر ہمیں تب دیے کہ جب کوئی ایک ڈالر لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے اس ملک کو کرپشن کے الزامات دیے، مہنگے قرضے دینے کا الزام دیا، حالانکہ انہوں نے سستے ترین دنیا میں قرضے پاکستان کو اپنی دوستی کے ناطے دیے تھے، تو وہ بھی آج نالاں ہے۔ امریکہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ مشرق وسطیٰ کے وہ دوست ملک جو ہمیں مفت میں آ کے پیسے دیا کرتے تھے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، آج وہ ہم سے کڑی شرطوں پر پیسہ رکھوا رہے ہیں۔ تو ہمارا دوست کون ہے؟ یہ ایک ایسی تنہائی ہے جو ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے، اور ہمارا معاشرہ بدترین انتہا پسندی یا تشدد کے راستے پہ گامزن ہے۔ جو سانحہ سیالکوٹ ہے اس کی ایک جھلک ہمیں دکھا دی ہے، اور خود میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ اس انتہا پسندی کی گولی میرے جسم میں موجود ہے کہ جب اس سے متاثر ایک نوجوان نے میری جان لینے کی کوشش کی تھی۔ تو معیشت دیوالیہ، سیاست بدترین محاذرائی، سفارتکاری تنہائی اور سماجی طور پہ متشدد رویے، یہ کسی ملک کی تباہی کے عناصر ہیں۔ اس سے نکلنا ہے تو صرف ایک راستہ ہے کہ اس ملک کو آئینی حکمرانی پر واپس لایا جائے، جو قائد اعظم کا راستہ ہے، جو قائد اعظم کا ویژن ہے۔ اس ملک کو 3 ٹیئر ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم کے ذریعے چلایا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور نظام چل نہیں سکتا۔ ہم نے 35 سال صدارتی نظام دیکھا ہے، ہر صدارتی نظام پاکستان کو کمزور کر کے گیا ہے، چونکہ یہ ایک ڈائیورس ملک ہے جس کے چھوٹے صوبے ہیں، وہ احساس محرومی میں چلے جاتے ہیں جب ہم مرکزیت اس ملک میں لاتے ہیں۔ تیسری بات، قانون کی حکمرانی کا نظام نافذ ہو اور نظام عدل آزاد ہو، تاکہ اس ملک میں کمزور اور غریب کا حق محفوظ ہو سکے۔ اور چوتھی بات یہ، سٹیزن سینٹرک گورننس لے کر آئی جائے۔